اللہ تعالیٰ کے نام پر خود قربان ہونا یا اس کے نام پر قربانی پیش کرنا، اس کا تعلق عقل سے کم، محبت سے زیادہ ہے۔ قربانی پر لبرل قسم کے مسلمانوں کی طرف سے اور غیر مسلموں کی طرف سے یہ اعتراض اور سوال کیا جاتا ہے کہ ایک دن کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں جانوروں کو قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو رقم، جو پیسہ اس میں خرچ کی جاتی ہے اس کو رفاہی امور میں خرچ کی جائے، ویلفیئر ورکس میں خرچ کی جائے، اس رقم کے ذریعے اسپتال بنایا جائے، کالج اور یونیورسٹی بنائی جائے، اس رقم کے ذریعے غریب، ضرورت مند، لاچار، بے بس کی مدد کی جائے۔ اس سوال کا جواب اور اس اعتراض کے دفاع میں ہم دو طرح جواب دینا چاہتے ہیں۔ قربانی پر واویلا مچانے والوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور اس سوال کے جواب میں ہم ان سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، جب اسپین کے اندر ہزاروں بیلوں پر چھریاں چلائی جاتی ہے اور ان کو ہلاک کیا جاتا ہے تو آپ اسے کھیل کہتے ہیں۔ جب ڈنمارک کے اندر ہزاروں افراد سمندر کے کنارے ڈولفن کو قتل کرتے ہیں اور سمندر کو خون سے رنگین کر دیتے ہیں تو آپ اسے ان کا تہوار مہرجان کہتے ہیں۔ جب یہودی لوگ ہزاروں مرغیوں کو پتھروں پر مار کر تباہ کر دیتے ہیں تو آپ اسے ان کا جشن کہتے ہیں۔ جب عیسائی لوگ نئے سال کے جشن میں بھارتیہ پرندوں کو قتل کرتے ہیں تو آپ اسے ان کا تہوار کہتے ہیں۔ جب ہندوستان میں ہندو لوگ، غیر مسلم لوگ بکروں کو ذبح کرتے ہیں اپنے بتوں کے نام پر تو آپ اسے بلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک مسلمان خدا کے نام پر کسی جانور کی قربانی پیش کرتا ہے اور اس قربانی کے اصول اور ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے، اور اصول اور ضوابط یہ ہے کہ جب جانور کو قربان کیا جائے تو قربان کرتے وقت چھری کو تیز کر لیا جائے تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے جب آپ ایک جانور کو قربان کریں تو اس کے سامنے دوسرے جانور کو نہ کھڑا کرے۔ ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھ کر جب ایک مسلمان کسی جانور کی قربانی پیش کرتا ہے جو کہ من جانب اللہ ہے، جو کہ رسول اللہ سے ثابت ہے اور جو احادیث سے ثابت ہے اور جس کا ایک پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہے، آپ کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، آپ کو اس پر سوال ہوتا ہے، اور جن رسوم اور بدعات پر جو کہ یہودیوں کی طرف سے ہوتی ہے، عیسائیوں کی طرف سے ہوتی ہے، ہندوؤں کی طرف سے ہوتی ہے، ڈنمارک میں ہوتی ہے، اسپین میں ہوتی ہے، ان کا نہ کوئی پس منظر ہے نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے، بس وہ رسوم ہے، وہ جب ادا کی جاتی ہے اس پر آپ کو کوئی اعتراض اور سوال نہیں۔ اور دوسرا جواب ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو یہ سوال ہے کہ اس رقم اور اس پیسے کو رفاہی امور میں خرچ کیا جائے، ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں صرف اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جس مذہب کے اندر غریبوں کی، لاچاروں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے ایک مستقل زکوٰۃ کا سسٹم اور نظام موجود ہے جو کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی مذہب کے اندر ملے گا، اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر رفاہی امور میں خرچ کرنا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پر خرچ کرنا، زکوٰۃ، امداد اور صدقہ دینا، یہ ایک مستقل نظام ہے، ایک مستقل شعبہ اور ڈپارٹمنٹ ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ایک مستقل عبادت ہے کہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ حج بیت اللہ نہ کر کے اس رقم کو کسی غریب کو دے دی جائے۔ اس لیے میرے دوستو، قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور رفاہی امور کرنا، سوشل ورک کرنا، ویلفیئر ورکس کرنا، اسی طریقے سے ضرورت مندوں کی ضرورت پر خرچ کرنا، یہ مستقل ایک نظام اور ایک شعبہ ہے۔ اس لیے اس تمام چیزوں کو لے کر آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ رفاہی امور
میں خرچ کیا جائے یہ غلط ہے۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں قربانی ایک عظیم یادگار ہے، اس کا ایک پس منظر اور بیک گراؤنڈ موجود ہے، اور اس میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فریضے کو بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔